حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بقیع غرقد یعنی بقیع پاک، مدینہ پاک میں جو قبرستان ہے مبارک بقیع کہتے ہیں اسے، وہاں تشریف لا کر دو قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، کیا تم نے فلاں اور فلانا کو دفن کر دیا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے غیب کی خبر دیتے ہوئے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی فلاں کو قبر میں بٹھا کر مارا گیا ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اسے اتنا مارا گیا ہے کہ اس کا ہر عضو جدا ہو چکا ہے اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ اس نے ایسی چیخ ماری ہے جسے سوائے جن اور انسان کے تمام مخلوق نے سن لیا ہے، اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ باتیں نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ پھر فرمایا، اب دوسرے کو بھی مارا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اسے بھی اس قدر زور سے مارا گیا ہے کہ اس کی بھی ہر ہڈی جدا ہو گئی ہے اور اس کی قبر میں بھی آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ اس نے بھی ایسی چیخ ماری ہے جسے جن اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق نے سن لیا ہے، اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ کلام نہ کرتے یعنی زیادہ باتیں نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، پہلا پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ان دو کا گناہ کیا تھا؟ پہلا پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت کرتا تھا۔ مزید سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دوران سفر میرا گزر زمانہ جاہلیت کے قبرستان سے ہوا۔ یکا یک ایک مردہ قبر سے باہر نکلا، اس کی گردن میں آگ کی زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا، جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، اے عبداللہ مجھے تھوڑا سا پانی پلاؤ۔ میرے دل میں کہا، اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا ہے، یا تو یہ مجھے جانتا ہے یا عربوں کے طریقے کے مطابق عبداللہ کہہ کر پکار رہا ہے۔ اچانک اسے قبر سے ایک اور شخص نکلا، اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ اس نافرمان کو ہرگز پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ دوسرا شخص پہلے کو گھسیٹ کر واپس قبر میں لے گیا۔ میں نے وہ رات ایک بڑھیا کے گھر گزاری، اس کے قریب ایک قبر تھی۔ میں نے قبر سے یہ آواز سنی، بول وما بول، شن وما شن، یعنی پیشاب پیشاب کیا ہے، مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے۔ اس آواز کے متعلق بڑھیا سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ میرے شوہر کی قبر ہے، اسے دو خطاؤں کی، دو غلطیوں کی سزا مل رہی ہے۔ پیشاب کرتے وقت یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ میں اس سے کہتی کہ تجھ پر افسوس، جب اونٹ پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی اپنے پاؤں کشادہ کر کے چھینٹوں سے بچتا ہے، لیکن تو اس معاملے میں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتا۔ میرا شوہر میری ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دیتا، پھر وہ مر گیا تو مرنے کے بعد سے آج تک اس کی قبر سے روزانہ اسی طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے پوچھا، شن وما شن، یعنی مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے، کی آواز آنے کا کیا مقصد ہے؟ بڑھیا نے کہا، ایک مرتبہ اس کے پاس ایک پیاسا شخص آیا، اس نے پانی مانگا تو اس نے اس کو پریشان کرنے کے لیے خالی مشکیزے کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا،
جاؤ اس مشکیزے سے پانی پی لو۔ وہ پیاسا بے تابانہ مشکیزے کی طرف لپکا، جب اٹھایا تو اسے خالی پایا، پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب سے میرا شوہر مرا ہے، آج تک روزانہ اس کی قبر سے آواز آتی ہے، شن وما شن، یعنی مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے مجھے منع فرما دیا۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید سنیے۔ حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا، ایک آدمی آپ کے بائیں طرف تھا۔ اسی دوران ہم نے اپنے سامنے دو قبریں پائیں تو محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے عمل کی وجہ سے نہیں۔ تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لا دے، شاخ؟ ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، میں آگے بڑھ گیا اور ایک ٹہنی یعنی شاخ لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ان دونوں قبروں پر ایک ایک ٹہنی یعنی ایک ایک شاخ کو رکھ دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ جب تک تر رہیں گی ان پر عذاب میں کمی رہے گی، اور ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے دو تین واقعات بیان کیے جن میں عذاب قبر کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو ان گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے جس کے سبب عذاب قبر ہوتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی میری حفاظت فرمائے۔ نہ جانے اللہ تبارک و تعالی کو ہمارا کون سا گناہ ایسا ناراض کر دے، ایسا ناراض کر دے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو ہمیں قبر میں عذاب آلے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ حضرت عبد المؤمن بن عبداللہ بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک کفن چور جس نے توبہ کر لی تھی، اس سے میں نے دریافت کیا کہ کفن چوری کے دور میں اگر تم نے کوئی ایسی خاص سنسنی خیز بات دیکھی ہے تو مجھے بھی بتاؤ۔ اس پر اس سے کہا کہ میں نے ایک بار ایک شخص کی قبر کھودی تو اس کے تمام جسم میں کیلیں ٹھکی ہوئی تھی، اور ایک بڑی کیل اس کے سر میں، جبکہ دوسری دونوں ٹانگوں کے بیچ میں پیوست تھی۔ ایک اندھا بھکاری تھا جو اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا، اس کا سوال کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا، جو مجھے کچھ دے گا اس کو ایک عجیب بات سناؤں گا، اور جو زائد دے گا اس کو ایک عجیب چیز بھی دکھاؤں گا۔ ابو اسحاق ابراہیم فرماتے ہیں، اس نے اس کو کچھ دیا، اس کے بعد کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی آنکھیں دکھائیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا کہ اس کی آنکھوں کی جگہ دو سوراخ تھے جن سے آر پار نظر آتا تھا۔ اب اس نے اپنی داستان مجھے سنانی شروع کی، کہنے لگا، میں اپنے شہر کا نامی گرامی کفن چور تھا اور لوگ مجھ سے بے حد خوف زدہ رہتے تھے۔ اتفاق سے شہر کا قاضی یعنی جج بیمار پڑ گیا۔ اس کو جب اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے مجھے 100 دینار بھجوا کر کہلا بھیجا، میں ان 100 دیناروں کے ذریعے اپنا کفن تجھ سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں کہ تو مرنے کے بعد میرا کفن نہیں چورانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اتفاقاً وہ تندرست ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ وہ جو اس نے عطیہ بھیجا تھا وہ تو اس کے پہلے مرض کا تھا، دوسرے مرض کا تو تھا نہیں، لہذا میں نے اس کی قبر کھود دی۔ قبر میں عذاب کے آثار، اور وہ قاضی یعنی جج قبر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اتنے میں نے اپنے گھٹنوں میں درد محسوس کیا، ایک دم کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھونپ کر مجھے اندھا کر دیا اور کہا، اے خدا کے بندے،
اللہ کے भेदों पर क्यों मुत्तला होता है। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अभी मैंने आपके सामने अज़ाब कब्र के चंद वाक़ियात बयान किए हैं और इसमें आपने देखा होगा कि किसको किस गुनाह पर, किसको किस गुनाह पर, किसको किस गुनाह पर किस तरह अज़ाब कब्र हो रहा है। आज ये मौजू आपके आगे बयान करने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपको कब्र का अज़ाब याद दिला दूं। अल्लाह की पकड़ सख्त है। हमें ऐसा लगता है कि आज हम कब्र को भूल गए, हालांकि हमारे सामने रोज जनाजे उठते हैं, मैयतें होती हैं, इत्तला मिलती है फला मर गया, फला मर गया, फला मर गया। आपके कितने जानने वाले कुछ रास्ते में मर गए, कुछ पहुंच के मर गए, यहां पहुंचे तो आपको पता चला घर पे मर गए, इंतकाल हो गया। दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली जमी अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों की, ये होगा एक दिन तन्हा, इसे कीड़ों ने खाना है। तू अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का, तू अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का। जमी की खाक पर सोना है, ईंटों का सिरहाना है। गुलाम एक पल न कर गफलत, हयाती पर न हो गुर्रा, खुदा की याद कर हर दम के जिसने काम आना है। याद रख हर आन आखिर मौत है, मन तो मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारह इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत, आखिर मौत है। सारी दुनिया की लज्जतें, सारी दुनिया की रौनकें, सारी दुनिया की प्लानिंग, कमाने की प्लानिंग, आगे बढ़ने की प्लानिंग, ये बन जाऊं प्लानिंग, वो कर जाऊं प्लानिंग, ये मनसूबा वो मनसूबा, 2 साल बाकी हैं, 3 साल बाकी हैं, 4 साल बाकी हैं, 10 साल बाकी, बस होने वाला है काम। इसी धुन में मगन रहते हैं कि मौत आ जाती है और हमें कब्र में उतार कर चली जाती है और हम इस कब्र को भूल कर बैठे होते हैं। इस जमीन पर रहकर गुनाह कर रहे होते हैं। एक ग़ीबत करने वालों सुन लो, एक गाने बाजे सुनने वालों सुन लो, एक शराबे पीने वालों तुम भी सुनो, एक जुआ खेलने वालों तुम भी सुनो, एक नमाज़े कज़ा करने वालों तुम भी सुनो, बद निगाहियां करने वालों तुम भी सुनो, बदकारियां करने वालों तुम भी सुनो, अल्लाह की नाफरमानियां करने वालों तुम भी सुनो। तुम चाहे लोगों के दरमियान गुनाह करो, चाहे तुम लोगों से चुप कर गुनाह करो, तुम्हारा वो रब तुम्हें देख रहा है जो तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हारी गिरीत फरमा सकता है, उससे कोई नहीं चुप सकता। लिहाजा अपने आप को गुनाहों से बचाइए, अल्लाह से डरिए। अल्लाह करीब हम सबको अपना सच्चा और हकीकी खौफ अता फरमाए और हम सबको अल्लाह करीम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, गीबतों से बचने की तौफीक अता फरमाए, चुगली से बचने की तौफीक अता फरमाए। ना जाने कब्र में किसको किस हाल पे पकड़ लिया जाए। इसको मारो, ये जुल्म क्या करता था, इसको सजा दो, ये नमाज कज़ा क्या करता था, इसकी कब्र में आग भड़का दो, ये दुनिया में गाने बाजे सुना करता था, फिल्म में ड्रामे देखा करता था, ये कड़े पहनता था, स्टील के, लोहे के, सोने की जंजीरें पहनता था, इसकी कलाइयों में आग की जंजीरें डाल दो, ये गले में नेकलेस, सोने की चेनें, चांदी की चेनें, मेटल की चेनें पहना करता था, इसके गले में आग का हार पहना दो। ये डराने के लिए अर्ज कर रहा हूं, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है, जहन्नम का अजाब बड़ा सख्त है, कब्र की आग कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों,
قبر کی مار کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. تم چاہے لوگوں کے درمیان کھل کر گناہ کرو، تمہارا رب تمہاری گریز فرما سکتا ہے. تم چپ کر گناہ کرو، تمہارا رب تمہاری گریز فرما سکتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ زنجیر کھینچ رہا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہے. ایک دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لوٹا دیا. پھر میں نے اس سے مردے کو مارتے ہوئے سنا کہ وہ شخص مردے کو مار رہا ہے، اور مردہ کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ مردہ کہہ رہا ہے، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں جنابت سے غسل نہیں کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ اس مارنے والے نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، تو واقعی یہ کام تو کرتا تھا، مگر جب تو تنہائی میں اکیلے میں گناہ کیا کرتا تھا اس وقت اللہ سے نہیں ڈرتا تھا. چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا، تیرے آگے یا خدا، ہر جرم کا اقرار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دے دیا، قبر میں آگ لگا دی گئی. اللہ نہ کرے بد نگاہی کے سبب آنکھوں میں کیل ٹھوک دیے گئے، گانے باجے گناہ سننے کی وجہ سے کانوں میں کیل ٹھوک دیے گئے، پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا گیا. اب نماز قضا کرنے کے سبب اگر سر کچل دیا گیا، قبر میں سانپ بچھو آ گئے، ڈسنے لگے، پکڑنے لگے، کفن پھاڑنے لگے، کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح. حضرت سیدنا عبداللہ بن مدینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارا ایک دوست تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ میں اپنی زمین کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا، تو میں قریب کے قبرستان کے پاس آیا اور نماز مغرب ادا کر کے ابھی وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے قبرستان کی طرف سے رونے کی ایک آواز سنی. جس قبر سے رونے کی آواز آ رہی تھی میں اس کے قریب آیا تو سنا کہ وہ مردہ کہہ رہا تھا، بے شک میں روزے رکھا کرتا تھا اور نماز پڑھا کرتا تھا. یہ سن پر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، تو میں نے قریب کے لوگوں کو بلایا تو انہوں نے بھی وہ باتیں سنی. اس کے بعد میں اپنی زمین کی طرف چلا گیا، تو دوسرے دن واپس آ کر اسی جگہ نماز پڑھی اور غروب آفتاب کے انتظار میں وہی ٹھہرا رہا. پھر نماز مغرب ادا کر کے قبر کی جانب کان لگا کر سنا وہ مردہ روتے ہوئے کہہ رہا ہے، میں تو نماز پڑھا کرتا تھا، میں تو روزے رکھا کرتا تھا. اس کے بعد میں اپنے گھر لوٹ آیا، 2 مہینے تک مسلسل بخار میں تپتا رہا. یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالی کس بندے کی کس خطا پر گریز فرما لے، کچھ نہیں پتا. ہم لوگ بے باک ہو گئے، ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا کہ ہمارا بنے گا کیا. ہم لوگ بالکل بھول بیٹھے، دنیا میں کچھ اور ہو گئی ہے، نیکی کی طرف آتے نہیں. ارے خدا کے بندو، اللہ نے آنکھ دیے، کیا اس سے گناہ کرو گے؟ اللہ نے جو کان دیے، کیا اس سے گناہ سنو گے؟ اللہ نے جو ہاتھ دیے، کیا اس سے گناہ پکڑو گے؟ کیا ہو گئے؟ تم شراب پیتے ہو، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تم جوئے کھیلتے ہو، تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ بد نگاہیاں کرتے ہو، اجنبی لڑکیوں کو دیکھتے ہو،
जिस चीज के देखने को तुम्हें तुम्हारे रब ने मना किया तो वो चीजें देखते हो, तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता कि वो तुम्हें दुनिया में अंधा और कब्र में तुम्हारी आंखों में कील ठोक दे? खुदा से नहीं डरते? अल्लाह की पनाह, तुम्हें अज़ाब कब्र याद नहीं आता? क्या हो गया है हमको? क्या गुनाह कर करके हमारे दिल सख्त हो गए? हमारे दिल काले हो गए कि हमें अज़ाब कब्र की बातें की जाए मगर फिर भी ये दिल है कि नरम ना हो, ये आंखें हैं कि रोए ना, अल्लाह के खौफ से लर्जे ना? जब बंदा एक गुनाह करता है उसके दिल पर काला दाग लग जाता है, काला नुक्ता लग जाता है, यहां तक कि वो गुनाह करता रहता है और उसका दिल काला हो जाता है और फिर उसके दिल पर नसीहत असर नहीं करती। कब तक गुलछड़े उड़ाएंगे? कब तक? एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। गरीब हो गए तब भी मरोगे, अमीर हो गए तब भी मरोगे, पेपर बन गए तब भी मरोगे, पेपर नहीं बने तब भी मरोगे, अपने मुल्क में हो तब भी मरोगे, कोई और मुल्क में हो तब भी मरोगे, घर के अंदर रहो, घर के बाहर रहो, तब भी मरेंगे। नेकी करेंगे तब भी मौत आएगी, गुनाह करेंगे तब भी मौत आएगी। हर वक्त मौत से डरना चाहिए। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आप पर भी रहम फरमाए, मुझ पर भी रहम फरमाए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम नमाज कज़ा करते हुए, गुनाह करते हुए मर जाएं और मरने के बाद फिर जबरदस्त अजाब का सामना करना पड़ जाए। यानी नमाज कज़ा करना चले, चलो हर आदमी शराबी नहीं है, हर आदमी जुआरी नहीं है, हर आदमी बदकारी नहीं करता, मगर एक बड़ी तादाद नमाज कज़ा करती है, बड़ी तादाद। मैं नहीं कहता कि सारे घर, मगर बड़ी तादाद है घरों में जिनके बाद वक़्त कह सकते कि सारे के सारा घर बेनमाजी है। मैं नहीं कहता सबके सब के घर ऐसे होंगे, लेकिन ऐसे कई घरों में सारे के सारा घर बेनमाजी है, एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता। जितने दोस्त है सारे बेनमाजी, एक भी नमाज नहीं पढ़ता। ऑफिस के अंदर बैठो तो सारे बेनमाजी, एक भी नमाज नहीं पढ़ता। तो ऐसा लगता है कि जैसे कम ही घर होंगे जिसमें ये नमाज कज़ा करने वाला गुनाह ना होता। मैं नहीं कहता कोई ऐसा घर, अल्लाह की रहमत से ऐसे घर होंगे जिनमें हर आदमी नमाज पढ़ता होगा, कोई नमाज कज़ा नहीं होती होगी, लेकिन ऐसे घर कितने होंगे? और जिन घरों में कोई एक आध बेनमाजी जरूर होगा, ये घर कितने होंगे? क्या समझा नमाज कज़ा करना कोई माज अल्लाह कोई मसला ही कोई नहीं है, अल्लाह ना करे। गुनाह अजीम, जबरदस्त गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए कि बेनमाजी से अल्लाह ताला नाराज होता है। जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। नमाज में सुस्ती करने वाले को कब्र इस तरह दबाएगी, इसकी पसलियां टूट कर एक दूसरे के अंदर पेवस हो जाएंगी, उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, उस पर एक गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। नीस कयामत के रोज उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज रात दो शख्स यानी जिब्राइल और मीकाइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे अर्ज़ मुक़द्दसा में ले आए। मैंने देखा एक शख्स लेटा है, उसके सिरहाने यानी सर के पास एक शख्स पत्थर उठाए खड़ा है, पैदर पे पत्थर से उसका सर कुचल रहा है। हर बार कुचलने के बाद सर फिर ठीक हो जाता है। मैंने उन फरिश्तों से कहा, सुभान अल्लाह, ये कौन है? उन्होंने अर्ज की, आगे तशरीफ ले चलिए। मजीद मनाजिर दिखाने के बाद फरिश्तों ने अर्ज की, पहला शख्स जो आपने देखा यानी जिसका सर कुचला जा रहा था, ये वो था जिसने कुरान याद करके छोड़ दिया था और फर्ज नमाजों के वक्त सो जाने का आदी था। इसके साथ ये बर्ताव क़यामत तक होगा।
ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی. جب وہ اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے. چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھودا تاکہ تھیلی نکال لے. اسے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے. چنانچہ اس نے جو تو قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا. پوچھا ماں میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ کہ ماں میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے. یہ سن کر ماں رونے لگی اور کہا افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی، یعنی نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی. اللہ کی بات. وہ اسلامی بہنیں جو نمازوں میں سستیاں کرتی ہیں ان کو اس بات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. بلکہ اسلامی بہن کیا، اسلامی بھائیوں کے اسلامی بہن ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، جس پر نماز فرض ہے وہ نماز جان بوجھ کے قضا کرے گا تو حرام و گناہ کا مرتکب ہوا یا نہیں ہوا؟ عجیب ہمارے حال ہے. کبھی آپ غور کریں، سوچیں ہم لوگ کیسے ہو گئے، ہم لوگ ہو کیسے گئے اتنے بے شرم بے حیا، معذرت کے ساتھ معاف کرنا برا مت مانا، بے غیرت ہو گئے ہم لوگ. ہمیں گناہ کرنے کے بعد بھی شرم نہیں آتی. گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کر، غلطی ہو گئی کیا غلطی. افسوس ہوتا ہے نا، یعنی افسوس بھی نہیں، پری پلان گناہ کرتے ہیں. یار آج چلو شراب پیتے ہیں، پری پلان گناہ کرتے ہیں. آج چلو نشہ کرتے ہیں، پری پلان گناہ کرتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ، تیاری کے ساتھ. خوب تاش واش کھیلیں گے، جوا ہوا کھیلیں گے، لڑکیاں بھی ہوں گی، اور لڑکیاں بھی ہوں گی، ناچنا گانا بھی ہوگا، بڑے مزے آئیں گے. اور یہ بدقسمت انسان کہ ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں تو رات گزارے اور صبح اللہ تعالیٰ تجھے بندر و خنزیر بنا دے. جی ہاں، حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ ان گناہوں اور لہو لعیب کے اندر راتیں گزاریں گے اور صبح اللہ تعالیٰ انہیں بندر و خنزیر بنا دے گا. تمہیں مستی سوجی ہوئی ہے، ارے شراب ہوگی، اور لڑکیاں ہوگی، ناچیں گے گائیں گے، میوزک ہوگا، ارے ہاں ارے مزہ لگے گا. اچھا اب ہوا کچھ نہیں، سب کچھ کرا کر آ گئے. ارے محروم انسان تم کیوں بھول گیا اللہ تعالیٰ تجھے مہلت دے رہا ہے. اگر وہ تیری گرفت کر لیتا تو سوچ کہ اگر اسی حالت میں گھر کی چھت گرتی تو مر جاتا، کیسی موت مرتا. زمین پھٹ جاتی تو گر جاتا، کیسی موت مرتا. تو شراب کے نشے میں، شراب کے گھوٹ پی کر گاڑی چلا رہا ہے، تیرے پیٹ میں شراب ہے، تیرے گلے میں شراب ہے، تیرے معدے میں شراب ہے، اور اس حال میں اگر تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تو مر جائے تو کیا اسی شراب کی حالت میں تو بغیر توبہ کے مر گیا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر تیری رب نے گرفت کر لی تیرا کیا بنے گا؟ تو خدا سے ڈرتا نہیں، اسی گرفت سے ڈرتا نہیں. تو اٹھائے تو تیری فجر قضا ہو چکی تھی، تجھے احساس ہی نہیں ہے میری فجر قضا ہو گئی. فجر کا وقت کب آیا کب چلا گیا، جیسے تجھے نماز پڑھنی ہی نہیں ہے. بدقسمت انسان، تو کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ گناہ سے ایک بار بڑا ڈر لگے نا، گناہ ہو گیا یار، اللہ نہ کرے، ڈرے گا نا آدمی. اللہ کی پکڑ سے ڈرے گا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرے گا نہیں. یہ کیسی بے باکی آج ہماری، ڈر ہی نہیں لگتا بدقسمتی کے ساتھ ہمیں کہ اللہ پکڑ دے گا، اللہ عذاب دے دے گا. اللہ نہ کرے چہرہ کالا ہو گیا، اللہ نہ کرے میری آنکھیں اندھی ہو گئی، میرے کان بیڑے ہو گئے. ارے دنیا میں اگر کوئی گرفت ہوتی ہے تو یہ ابھی وہ پکڑ نہیں ہے. عذاب کون برداشت کرے گا؟ جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اور اگر خدا نہ کر سکو کہے کہ میں عذاب برداشت کر لوں گا، وہ کہتے کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا. کیا جانا؟ سب سے کم عذاب جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا، کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے کم عذاب جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اور اس جلتی سگریٹ جو پاؤں کے نیچے برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کیا برداشت کرے گا؟ پہنا دی جائیں گی. جس کی آگ سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. وہ کس سے ناراض ہو جائے،
جھوٹ بولنے والے کی پکڑ کر لے، ارے جھوٹ اللہ کی پناہ، یوں جھوٹ بولتے نا، جھوٹ تو یوں بولتے، مسئلہ جیسے بدقسمتی کے ساتھ کوئی نہیں، جھوٹ تو یوں بولتے. حالانکہ جھوٹ بولنے والے کا عذاب یہ دیکھا گیا کہ اس کے بانچوں میں جب یہاں پر لوہے کا آکڑا ڈال کر یوں کھینچ کے گدی تک لایا گیا، اور پھر دوسری طرف لائے گا یہاں تک کہ یہ صحیح ہوگا، یہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. کبھی کھینچ کر دیکھیں، پتہ چلے کہ درد کتنا ہوتا ہے. جھوٹ بولتے، اللہ کی پناہ. چوری کرتے ہیں، کیسے کیسے گناہوں میں پڑ گئے ہم لوگ، کیسے کیسے گناہوں میں پڑ گئے، کیسے کیسے عذابات کو ہم اپنے لیے دعوت دے رہے ہیں. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے کہ ہم ڈرنے والے بن جائیں اور ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ جو گناہ ہے نا، یہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں پھنسا سکتے. میں آپ کو کچھ عذابات بیان کرتا ہوں. دیکھیں میری نیت کیا ہے، ہم ڈر جائیں. اللہ فرماتے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان. یعنی جتنا اللہ تعالیٰ سے بندہ حتی المقدور ڈرے، کتنی جگہوں پر اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور مجھ سے ڈرو اگر تو مسلمان ہو، مجھ سے ڈرو اگر تو مومن ہو. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دیتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس اژدہے کی 2 چٹیاں ہوں گی جو اس کے بہت ہی زہریلے ہونے کی نشانی ہے، اور وہ اژدہا اس کے گلے کا توق یعنی ہار بنا دیا جائے گا، جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، تیرا خزانہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اگر اس سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. پھر اگر تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. پھر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. پھر اگر چوتھی مرتبہ اسے شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد اسے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں 2 زخیوں کی پیپ کی نہر سے پلایا جائے گا. ہائے 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 ہائے، اے شرابی مان جا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. شراب پینا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بلا شبہ اللہ کے ذمہ عہد ہے، جو نشہ آور چیز پیے گا وہ اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جہنمیوں کا پسینہ. راوی کو شک ہے، یا ارشاد فرمایا جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ. اللہ اللہ. ایک اور حدیث پاک میں جو دنیا میں شراب پیے گا تو آخرت اس پر شراب طہور حرام کر دی جائے گی، یعنی جنت کی پاکیزہ شراب تو حرام کر دی جائے گی. ایک اور حدیث سنیے، حدیث پاک میں عادی شرابی اگر بغیر توبہ کیے مر جائے گا تو بت پرست شخص کی طرح اللہ تعالیٰ سے ملے گا. اتنی روایتیں ہیں شراب کے حوالے سے، اتنی روایتیں. اللہ اللہ، نہ جانے کیوں شراب پیتے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا شراب پیتے نشے کرتے، کیا ہو گیا آپ کو؟ تمہیں اپنے رب کی جنت میں نہیں جانا؟ جانا ہے نا. مجھے تو بے حساب جنت میں جانا ہے، مجھے بے حساب جنت میں جانا ہے. مجھ سے اللہ حساب نہ لے.
बगैर हिसाब जन्नत में जाना। मुझे महबूब रसूल पाक के दस्ते मुबारक से कौसर का जाम पीना है। अगर ये शराबी बगैर तौबा किए इसको अगर कौसर का जाम ना मिला तो क्या करेगा? तो सोचो तो सही, जन्नत की पाकीज़ा शराब, जन्नत की नेमतें, उसका तस्वर करो। इस दुनिया की गंदी गलीज शराब में क्या रखा है, इस नशे में क्या रखा है, जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर रही होती है। छोड़ दो ना ऐसे दोस्तों को, ऐसी सोबतों को जहां तुम्हें ये नशे और सारी चीजें मिल रही होती हैं। पैसे देकर अल्लाह की नाराजगी लेते हो। अब बोलोगे मजा आता है, ये मजा नहीं है, ये तुम अजाब को दावत दे रहे हो, ये मजा नहीं है। मजा तो जिनको आता है ना उनको अल्लाह की नमाज में आता है, मजा तो मदीना देखने में आता है, मजा तो काबा देखने में आता है, मजा तो तवाफ करने में आता है, काबा देखकर ज़मज़म पीने में बहुत मजा आता है। मकाम इब्राहिम में 2 रकत पढ़ो तुम्हें बहुत मजा आएगा। मेरे रब का काबा देखो, तुम्हारी आंखों को बहुत ठंडक मिलेगी। कभी जाकर मेरे आका का सब्ज गुम्बद देखो, मजे को मजा आ जाएगा। मजा तो रियाजुल जन्ना में जाने में है, मजा तो वहां 2 रकत नमाज पढ़ने में है, मजा तो आका के रोजे पर बैठकर दुरूद और सलाम पढ़ने में है, मजा तो कुरान देखने में है, मजा तो कुरान पढ़ने में है, मजा तो अल्लाह 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 का जिक्र करने में है, मजा तो आका 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 को पुकारने में है, मजा तो दाता साहब के मजार पर आता है, मजा तो गरीब नवाज के मजार पर आता है, मजा तो नौलिया कराम की बारगाहों में आता है, मजा तो पीर साहब को देख कर आता है। मजा, तुम्हें मजा चाहिए, मजा इनमें आता है। अरे मक्खी 2 तरह की होती है, एक को फूलों पर मजा आता है, एक को गंदगी पर मजा आता है। जरा सोचो कि आपकी तबीयत कैसी हो गई है। गुनाह करके मजा आता है कोई? बदकिस्मती के साथ कैसे हो गए हम मुसलमान हैं, मैं अपने रब का बंदा हूं, मैंने रब का कलीमा पढ़ा है, वो मेरा रब है, मैं उसकी नाफरमानी करके मजे लूंगा? अल्लाह अकबर। रब की नाफरमानी करके मजे कैसे लूंगा? यानी मुझे मजा आएगा, मैं रब की नाफरमानी करूंगा तब? अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई जबान से नहीं कहेगा। मगर ये मजे क्या है? तुम्हें बदनिगाहियां करके मजा आता है, इन आंखों को हराम से भरकर मजा आता है, गाने सुनकर मजा आता है, नाचना गाना देखकर तुम्हें मजा आता है। जिस चीज के अल्लाह और उसके रसूल ने जिस काम के करने का मना किया, तुम उस काम के करने में तुम्हें मजा कैसे आता है? तुम कैसे गैरतमंद मुसलमान हो? तुम्हारा इश्क रसूल कैसा है? तुम्हारी मोहब्बत इलाही का क्या हाल है? तुम कहो हमें कोई देखता नहीं है, खानदान नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, दोस्त अहबाब नहीं है, रिश्तेदार नहीं। अगर वो हो भी तो क्या है, ना हो भी तो क्या है? जिसकी नाफरमानी तुम कर रहे हो वो खुदा तुम्हें देख रहा है। अल्लाह हमें देखता है, हम जिसकी नाफरमानी करते हैं हमें वो देख रहा है, हमें वो पकड़ सकता है, उसकी गिरफ्त सख्त है। वो पर्दा खोल दे बंदे के ऐबों का, उससे कोई रोक नहीं सकता। उसने हमारे ऐबों को छुपाया हुआ है। एक बयान करने वाले का इंतकाल हो गया, वाज करता था, बयान करता था। उसे ख्वाब में देखकर किसी ने कहा कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया? वो कहने लगा मुझे मेरे रब के हुजूर खड़ा किया गया और मुझे कहा कि तू यूं तो बहुत गुनाहगार था, मगर एक दिन तू बयान कर रहा था और तूने मेरे खौफ का बयान किया, यानी खौफ खुदा का बयान किया। तेरा बयान जब हो रहा था तो इज्तिमा में मेरा एक ऐसा बंदा था जो बहुत गुनाहगार था और कभी मेरे खौफ से नहीं रोया था, मगर तेरा बयान सुनकर वो मेरे खौफ से रोया। मुझे उसका रोना पसंद आ गया।
میرے اس کی تیری اور جتنے اجتماع میں تھے سب کی مغفرت کر دی. آئے سچی توبہ کر لیتے ہیں. زندگی کا بہت بڑا حصہ گناہوں میں گزر گیا. اب یہ جو کچھ ابھی تک ہماری سوچ عجیب و غریب سوچیں بنی ہوئی تھی، اب یہ چھوڑے دھن کو. مال کمائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ بن جائیں گے، وہ بن جائیں گے. موت آئے گی قبر میں اتر جائیں گے. سیدھی سی بات یہ. سارے خواب، سارے سپنے، ماں باپ سے کیے گئے ساری باتیں ادھر سب یہیں گئی رہے. کئی 5-5 6-6 سالوں سے تنگ بیزار ہیں. آج کام ہوتا ہے، کل کام ہوتا ہے، پرسوں ہوتا ہے، ترسوں ہوتا ہے. سمجھ نہیں آتی کب ہوتا ہے. وقت پورا ہو جائے گا، موت آ جائے گی. چلو نا آج سے نئی زندگی شروع کرتے ہیں. نیا، بالکل نیا. اور آج ابھی ایسی سچی توبہ کر لیں. دیکھ اللہ نا کریم ہے. اگر بندہ سچی توبہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ کریم ہے. اس کی جنت پہ کیا کمی آ جائے گی، ہم سب کو جنت میں ڈال دے گا. اور ہمارے کس گناہ نے اس کی رحمت کو نقصان پہنچایا؟ ہمارے کسی گناہ نے اس کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اس کی رحمت کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں. ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں اس کا کوئی تو شمار ہے، مگر اللہ کی رحمت کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. مگر سچی توبہ بندہ کرے تو صحیح. اس کی بارگاہ میں آج سے بہت عرض تو کرے، شرمندہ تو مولا معاف کر دے، غلطی ہو گئی، کہاں تھا کہاں آ گیا، مولا کیا تھا کیا ہو گیا. اب تو ہی بدلنے والا ہے. میرے دل کو نیک بنا، میرے باطن کو نیک بنا، میرے ظاہر کو نیک بنا، میرے چہرے کو نیک بنا، میرے وجود کو نیک بنا. مولا میں تیرا نیک بندہ بن کے جینا چاہتا ہوں. رہی مال، رہے دولت، رہی روزگار، نیک بننے سے کس نے کہا کہ روزگار نہیں ملتا بھائی؟ گناہ روزگار کو کھا جاتا ہے، نیکی تو روزگار کو بڑھاتی ہے. گناہ رزق کو کھاتا ہے، نیکی تو رزق پہ برکت لاتی ہے. نماز قضا کرنا رزق کو ختم کرتا ہے، نمازیں پڑھنا تو رزق پہ برکت لاتا ہے. گناہ بے عزتی کرواتا ہے، نیکی تو عزت دلاتی ہے. گناہ سے راستے بند ہوتے ہیں، نیکی سے تو راستے کھلتے ہیں. اور ہم گناہ کر کے سوچ رہے کہ ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے. ارے بیڑے ڈوب گئے، ہمارے ڈوب گئے. آؤ نماز پڑھتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، سچے پکے نمازی بن جاتے ہیں. اور گناہ تو بس خلاص. آج میں نے کہا نا، آج اپنے لائن کھینچ لے یار، پکی لائن کھینچ لیتے. یا اللہ اب تک جو زندگی، یعنی یہ آدمی گلٹی فیل کرے نا، مجھے بتانے کی، اس کو بتانے کی، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون اس پر نادم ہو رہا، شرمندہ ہو رہا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنا، بڑی خوبصورت بات ہے، ندامت بھی اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتا ہے. اور اللہ جب دل میں ندامت دیتا ہے نا تو توبہ کی توفیق دیتا ہے، تو قبولیت کے اہتمام بھی فرماتا ہے. نہ بعدوں کا تو بے باکی ہوتی ہے، اب یار کچھ نہیں ہوتا، ارے پاگل ہو گئے ہو، کچھ نہیں ہوتا. جب ہوگا نا تب دیکھیں گے. کچھ نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں تھوڑے پڑیں گے تو دیکھا جائے گا. جب سانس اٹکی ہوئی ہوگی، کلمہ نہیں نکل رہا ہوگا، تب دیکھا جائے گا. جب قبر میں، اندھیری قبر میں اتار کر جب سیل بند کی جائے گی تب دیکھا جائے گا. اللہ نہ کرے قبر میں سانپ و بچھو آ گئے کفن میں پھاڑ کر، تو کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں چیخے گے، چلائیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، تو کیا دیکھا جائے گا؟ ارے کیا دیکھا جائے گا؟ قبر جب دبا کر پسلیاں ٹوٹ پھوڑ کر ایک دوسرے میں پیوست کر دے گی، دیکھا جائے گا؟ ارے کیا دیکھا جائے گا؟ پاگل ہو گئے ہو؟ دیکھا جائے گا؟ اللہ ناراض ہوا، کیا دیکھا جائے گا؟ اس کے حبیب روٹ گئے، کیا دیکھا جائے گا؟ اللہ نہ کرے اگر ایمان برباد ہو گیا اور عذاب قبر نے آ لیا، کیا دیکھا جائے گا؟ گناہ 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 بہت خطرناک ہوتا ہے یار. گناہ کو کیا جانا؟ گناہ یہ ایمان برباد کر دینے والا عمل ہے. گناہ سے ایمان کمزور ہو کر، اللہ نہ کرے کوئی ایسی وقت آ جائے کہ اللہ نہ کرے ایمان ہی ضائع ہو جائے، کمزور ہو جاتا ہے ایمان گناہ کر کر کے.
اور بالکل جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، نزا کا وقت ہوتا ہے، شیطان ماں کے باپ کے دوستوں کے روپ پہ آ کر کہتا ہے کہ یہودی ہو جا، عیسائی ہو جا۔ اس ٹائم پر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان کا ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ شرابیں پی کر، جوئے کھیل کر، نمازیں قضا کر کر، فلمیں ڈرامے دیکھ کر ایمان کو انتہائی کمزور کر کے اگر نزا کے عالم میں پہنچ گئے، موت کے آخری وقت پہنچ گئے، اس ٹائم پر اس کمزور ایمان کے ساتھ کیسے سروائیو کریں گے؟ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو اللہ کی رحمت شامل حال رہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اللہ کی رحمت پانے کے لیے کچھ انتظام تو کریں، کام تو کریں۔ ہم تو کام اللہ کو ناراض کرنے والے کر رہے ہیں، اس کی رحمت پانے والے کب کر رہے ہیں؟ مگر اس کی قریب ہی ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہم زمین پر چل رہے ہیں اور زمین پھٹ نہیں رہی۔ اتنے گناہ ہیں ہمارے، اتنے گناہ ہیں ہمارے۔ پھر علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھے، کاروبار کرنا ہے کیسے کرے، علم نہیں ہے، حرام حلال سے کیسے بچے بھائی؟ پڑھائی نہیں ہے، علم سیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنی علم کی کمی ہے، اتنی علم کی کمی ہے، کسی کے سامنے قرآن کھول کر رکھے کہ پڑھو تو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اور اب بتاؤ، باتیں سنو اس کی تو ایسی باتیں کرتا ہے جیسا تو کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہوگا، اور اس کے سامنے قرآن رکھو تو دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا۔ سمجھدار کہاں سے ہوا؟ یہ پڑھا لکھا کہاں سے ہوا؟ میرا جاہل ہے، بے وقوف ہے۔ جو قرآن ہی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ کیسا سمجھدار ہو گیا بھائی؟ کلمہ پڑھنے نہیں آتا، نماز پڑھنے نہیں آتی، التحیات پڑھنے نہیں آتی اس کو، سبحان اللہ کی تسبیح صحیح نہیں پڑھ سکتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح نہیں پڑھ سکتا، ادائیگی نہیں ہوتی، اس سے پڑھنا ہی نہیں آتا، اس کو بیچارے کو سکھائی نہیں ہے کہیں۔ اس کو تو ایک کی دھن تھی کے بعد پیسہ کماؤں گا، روزگار لگ جائے گا، کاروبار لگ جائے گا، پونڈ آ جائیں گے، یورو آ جائے گا، ڈالر آ جائے گا، یہ زمین تو وہ ملک تو روس ملک تو یہ جھمپے مار 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 کے نکل جاؤں گا۔ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ۔ اپنی زندگی کی دھنوں کو بدل دو، اپنے مقاصد کو بدل دو، اپنے ایمبیشن کو بدل دو۔ ہمیں بس مدینے سے پیار ہے، مدینے والے سے پیار ہے، ان کی سنتوں سے پیار ہے۔ ہمیں یہ غیروں کے طریقے سے پیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میرے اسلامی بھائیوں ہم کو۔ ارے پیارے محبوب جیسا کوئی حسین و جمیل نہ تھا، نہ ہے، نہ آئے گا۔ ان کے جیسی داڑھی، ان کے جیسا امامہ، ان کے جیسی زلفیں، ان کے جیسا چہرہ، یہ دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے دانت مبارک جن کی کھڑکیوں سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں، ان کی انگلیاں مبارک جن سے نہریں جاری ہو جاتی تھی، چشمے نکلتے تھے، ارے جن کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ اس پیارے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں کھو جانے کے بجائے، اے پیارے اسلام بھائیو کہاں کھو گئے ہم؟ یہ کون سی دنیا میں آ گئے ہیں؟ کس چکر میں پھنس گئے ہیں؟ ہمیں مالدار نہیں بننا، ہمیں تو نبی کا دیوانہ بننا ہے، ہمیں نبی کا مستانہ بننا ہے، ہمیں نبی کا پروانہ بننا ہے۔ آ جاؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، آ جاؤ، کوئی اور ہی چلے گئے۔ آؤ مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں، مدینے والے کی طرف چلتے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے انداز کو اختیار کرتے ہیں، ان کی اداؤں کو ادا کرتے ہیں۔ کہ میرے آقا فرماتے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آقا کے قریب، آقا کی جنت میں جانا ہے ہم کو۔ ہمیں تو سرکار کا پڑوس چاہیے، پڑوس جہاں سرکار کی زیارت ہوتی رہے، ہائے ہائے آقا کو دیکھتے رہے، صحابہ کرام وہاں ہوں، اولیاء کرام وہاں ہوں، ہم بھی وہاں کئی جگہ مل جائے انشاءاللہ ہم کو بھی۔
کہاں چلے گئے ہو؟ ارے آ جاؤ یار، کہاں چلے گئے ہو؟ آ جاؤ آ جاؤ، چھوڑو یہ دنیا کی جھنجھٹ، دنیا کی فکریں، کتنی چوٹیں کھاؤ گے، کتنی مارے کھاؤ گے، کتنے در در کی ٹھوکریں کھا کھا کر پڑے رہو گے؟ ان کے در پہ پڑے رہو، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، وہیں پہ قسمت کھلے گی میری، وہیں پہ میرا سلام ہوگا۔ کام تو وہاں ہوتے ہیں، آقا بنائیں گے، آقا کی طرف رخ کر دو، ان کی سنت اختیار کرو، سنت اپناؤ، سچی توبہ کرو، سچی توبہ کر لو، کیا اس کے بعد گناہ نہیں کریں گے؟ سچی توبہ کر لو، پیارے مصطفیٰ کی طرف توجہ کر لو کہ یا رسول اللہ بس اب پھنس گیا ہوں، آقا پھنس گیا، آ جاؤ آقا کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ ایک شخص کو قبر میں دیکھا گیا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، اس کو تو ہم نے کلین شیو قبر میں اتارا تھا، یہ کالا کالا کیا ہے، داڑھی کیسے آ گئی؟ وہ داڑھی نہیں تھی، وہ کالے بچھو تھے جو اس کے یہاں چپک گئے تھے۔ خدا سے ڈرو، کیوں محبوب کی اتنی پیاری سنت کو نالیوں میں بہاتے ہو؟ ارے یہ دنیا کی دولت تمہیں کیا دے گی؟ اور آج تک دیا کیا ہے ٹھوکروں کے سوا؟ کیا ملا ہے؟ دنیا تو ہاتھ آ نہیں رہی ہے، ارے آخرت جا رہی ہے، کبھی سوچو تو صحیح۔ اس محبوب کی سنت پر عمل کرو جس نے ہمیں بخشوا کر جنت میں لے کے جانا ہے۔ ہم نے ان کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، آقا اپنے رب سے بخشوا کر جنت میں لے جاؤ، ہمیں ان کی شفاعت لینی ہے۔ انہوں نے اگر ہمیں اس حال میں دیکھا تو چہرہ پھیر لیا تو کیا کریں گے؟ اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کے لیے اس نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی اور ان کی سنتوں پر عمل کا سچا جذبہ حاصل کر لیں۔ میرے رسول پاک راضی ہو گئے، میری قبر کو روشن کر دیں گے انشاءاللہ، سب منزلیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ آقا نے کرم کر دیا، آقا نے کرم کر دیا، آقا نے کرم کر دیا، بس مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ بس میں آقا کو راضی کروں، رسول پاک کی سنت پر عمل کروں، اور یہ گناہ کی زندگی چھوڑ دو۔ اب نیت کر لیں گناہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، داڑھی کی نیت کریں، نمازوں کی نیت کریں، حرام روزی، غلط نشے کا کاروبار، ڈرگس کا کاروبار، شراب، سور، استغفر اللہ، سود، رشوت، ان چیزوں سے بالکل دور، بالکل گناہ کے پاس نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اور ہم سب کا اللہ ایمان سلامت رکھے، اور ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں چلے جائیں۔ کاش 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 بس بقیہ پاک میں مدینے میں بس مر جائیں، نہ دولت دے نہ شہرت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ اللہ تعالی ہم پر، ہمارے ماں باپ پر کرم فرمائے۔ اپنے ماں باپ سے رابطہ کرو، اپنے ماں باپ سے بات چیت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان بوڑھے ماں باپ پر بھی کچھ رحم کرنا بھائی، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ آپ وہ لوگ ہم کو ہمارے بوڑھے ماں باپ نے بھیج دیا ہے، اور وہ سمجھدار ہو یار، اگر ماں باپ کی خدمت کی سعادت ملتی ہو نا اس کو چھوڑنا مت، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی، اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، اللہ کی رضا کے مطابق ان کی دیکھ بھال کر لی، ان کو راضی کر لیا، انشاءاللہ دنیا میں بھی ترقی ہوگی، آخرت میں بھی ترقی ہوگی انشاءاللہ، آپ دیکھو گے۔ اور بری صحبت چھوڑ دو۔ ہم نیت کرتے ہیں، ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، ہم ذہن بنا لیتے ہیں بس اب نہیں، آج کے بعد خلاص، جیسے ہی اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں نا، جو برا ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا، 2 دن 4 دن 6 دن سلپ ہو جاتے ہیں۔ یہ نا ایک بار آدمی جیسے کہ نا برسوں کی گناہوں کی لت بندہ چھوڑ تو دیتا ہے اور چھوٹ بھی جاتی ہے، ایک بار دوبارہ اگر یہ زبان کو لت لگ جاتی ہے، عادت دوبارہ پڑ جاتی ہے، دوبارہ وہ گناہ کر لیتا ہے نا، پھر سے کنٹینیو کرتا، اب یار ہو تو گیا، پھر سوچ گندی ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، یار ہو تو گیا، اب کیا کرے، بس ختم،
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ نے فرمایا اور سچوں کے ساتھ وابستہ۔ حبیب کریم فرماتے ہیں الصحبۃ مؤثرہ، صحبت میں اثر ہے۔ آقا فرماتے ہیں دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم دیکھو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ یہ حدیث پاک کے خلاصہ عرض کرو تو بس خلاص، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار تو میرا دوست نہیں ہے، میں تیرے پاس نہیں آتا، یہ نہیں۔ اب پتہ نہیں آپ وہ ہم کو بگاڑتا ہے کہ ہم اس کو بگاڑتے ہیں، مگر ہمارے اندر یہ چیز آ جانی چاہیے کہ بس میں نے اب اپنے نیک صحبت رکھنی ہے، اچھی صحبت رکھنی ہے، مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اور پھر میں آپ کو مشورہ دوں، آپ نیک بنانے والے بن جاؤ کہ میں نیکی کی دعوت دینے والا بن جاؤں، نماز کی دعوت دوں، نیکی کی دعوت دوں، سنتوں کی دعوت دوں، قرآن پڑھنے کی دعوت۔ آپ بولے میرے اندر ایسا ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ اب دعوت دینا شروع تو کرے، اللہ تمہیں بہت کچھ عطا فرما دے گا۔ تم لوگوں کو اللہ کے قریب کرو، اللہ تعالیٰ تم کو کیسا نوازے گا تمہیں کیا پتا؟ اب کرے تو صحیح ہے، نیکی کی دعوت دینے والے سب یہ ہو جائے گا، سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ، آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ۔ جیسے اب اجتماع میں آئے ہو نا، ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں آ جائیں۔ اگر ٹی وی کھولنا ہے تو ٹی وی پر صرف ایک ہی آنا چاہیے، مدنی چینل، بس، نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، سیدھا مدنی چینل، یہ مدینے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ ہم سب پر خاص فضل و کرم فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔